تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے، اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی۔ اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا۔ اللہ تجھ میں یہ عیب، انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی راہ۔ اس لحاظ سے ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا۔ اور تو میرے پاس، میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس ہے اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں۔ اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان کرنا چاہتا، حدیث کو میں مکمل کروں جلدی سے۔ تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب۔ آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا، پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں، اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام۔ ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں۔ بہت تھک گئے 6 دن آرام کر کے۔ تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی، صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہیں، الف لام میں جنس کا ہے، جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ، بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جن سے حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں، الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی کوئی، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہوتے تو ممبر پہ اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا۔ واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی؟ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں۔ اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی۔ اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام، بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لینڈ کر بات ہی نہیں کرو آپ۔ بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنانا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، اٹ isn't possible for you to watch me or to see me۔ اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا لیجیے گا۔ اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو۔ لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی، پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو۔ لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال، جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہوگا۔ تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم، فلاں بڑا خوبصورت، فلاں میں جمال، تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ۔ حمد کا ایک فرد جمال، حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت۔ کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا اس سے، کبھی سنا آپ نے؟ پاور اور طاقت کا ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں تھا اس نے اتنے بڑے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کر دیا۔ کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ، سارے یہودیوں نے نہیں کہا تھا، چند نے کہا تھا۔ ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا، تم نے بھی بولا تھا۔ تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا غضب آیا، اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا۔ کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا، وہ کہتا ہے شکریہ آپ نے میری تعریف کی، تھینک یو۔ لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا۔ تو اللہ کو جب موسیٰ یہودیوں نے یہ طعنہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا غلت ایدیہم، جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، برسا رہا ہوں اپنے بندوں پر۔ تو تعریف کی چیز ہے سخاوت، یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ میں۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب قسمیں پائی جاتی ہیں اللہ میں، اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں، کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ
محبوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے کہ قوم عاد اور قوم سمود میں کو اللہ نے جسمانی نعمتوں سے بھی نوازا تھا اور معاشی ترقی سے بھی نوازا تھا۔ سمجھتے ہو؟ معاشی لحاظ سے بھی کھاتے پیتے اور جسمانی لحاظ سے بھی لمبے لمبے قد کے۔ تو ظاہر ہے پیغمبروں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنی تھی، کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے تھے، عمریں لمبی لمبی تھیں اور بڑی معاشی ترقی۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے وسائل ان کو دیے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جو قوم چٹانوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کر لیتی ہو، اس قوم میں کتنی یعنی کتنا زبردست فن جانتی تھی وہ۔ ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں نا، ابھی جیسے میں ادھر گلگت وغیرہ کی طرف گیا تو بہت بڑی بڑی مضبوط چٹانیں، آپ ذرا کوئی چیز لے کے ان چٹانوں کو کھودنا شروع کرو، آدمی کانپنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ مشینوں کے بغیر ممکن نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، چٹانوں کو تراش کے نا چٹان کے اندر پورا محل تیار ہو جاتا تھا۔ تو کچھ تو قابلیت ہوگی نا اس قوم میں، وہ مشینوں سے کرتے ہوں یا ہاتھ سے کرتے ہوں، یا قرآن نے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنی ترقی ہو چکی ہو، سائنسی ترقی، کہ وہ مشینوں کے ذریعے کر رہے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن کیا ہے، اس ترقی نے انہیں خدا کے قریب لے جانے کے بجائے خدا سے دور کر دیا۔ یہی آج ہو رہا ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم رزق کی ایسی فراوانی کر دیں کہ سب کے پیٹ بھریں، دنیا میں کوئی غم اور ٹینشن ہی ختم، سارے غم اور ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں، سب اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ تو نے ہر قسم کی ٹینشن سے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ آزاد۔ اے اللہ اب تو بیوی کی ایک ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی، یعنی وہ نیک بن گئی وہ، یعنی کہ اے اللہ ساری ٹینشنیں ہماری ختم، اب تو عمریں بھی لمبی ہو گئیں، کرونا بھی ختم ہو گیا اور مالی وسائل بھی، کھلا کھائیں گے تے، پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے، وہ بولتے ہیں اس طریقے سے، تو بڑے لائف کو انجوائے کریں گے اور اب ہم تیرا شکر ادا کریں گے، اب حج بھی ٹائم پہ ہوگا، داڑھی بھی رکھیں گے، 5 ٹائم نماز بھی پڑھیں گے، اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ اگر رزق کو بالکل اوپن کھول دے نا کہ کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں، سب کے پیٹ بھر جائیں اور بالکل ہر ٹینشن دور ہو جائے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا یہ سارے باغی بن جائیں گے میرے، جو تھوڑا بہت مجھے مان رہے ہیں نا اور میری بات سن لیتے ہیں، ایک بندہ بھی اتوار کے بیان میں نہیں آئے گا، نہ جمعے کے بیان میں نہ اتوار کے بیان میں، ایک بھی نہیں آئے گا۔ بولے گا ضرورت کیا ہے، کیوں سنیں، پیسے ملتے ہیں کیا یہاں پہ؟ نہ علماء کی باتیں سنی جائیں گی، نہ مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں گے۔ بھائی قوم کہتی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ روٹی ملے، کپڑا ملے اور پیٹ بھرے، ہمارا مکان ملے، مکان بھی مل گئے، روٹی بھی مل گئی، پیٹ بھی بھر گیا، ٹینشنیں بھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹینشنیں رکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ جو ٹینشن فری ملک ہے نا ان میں بھی ٹینشنیں ہیں۔ یہ یورپ اور آسٹریلیا تو ٹینشن فری ملک ہے نا، ان میں وہ ٹینشنیں تھوڑی ہیں، ان کے بیوی کی ٹینشن ہی نہیں ہے، تو اب کرا کیا گیا؟ بھائی یہ خواتین سے میں بولتا ہوں، میں مزاح کرتا ہوں، اس کو سیریس نہ لیا کریں، وہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں اچھا ہر بیان میں جو ہے نا ہمیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے۔ مذاق میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی شادی شدہ آدمی، ہم نے بھی عزت کے ساتھ گھر جانا ہے، آئی بات سمجھ؟ میں تو 3 دفعہ شادی شدہ آدمی ہوں۔ ایک شادی شدہ کتنا مظلوم ہوتا ہے، جو شادی شدہ ضرب 3 ہو تو وہ سوچ لو، وہ تو بیچارہ اس کا تو زندہ ہے، بس یہ کمال کی بات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشنیں ختم کر دیں نا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن ملکوں میں سرے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں بھی بہت ٹینشنیں ہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے۔ ایک بڑی ٹینشن پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے؟ جب ساری ٹینشنیں ختم ہو نا تو ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ چھن نہ جائیں یہ ساری چیزیں ہم سے، یہ چیزیں ہم سے۔ تو اللہ نے کسی نہ کسی کو، اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں، جو یہ سمجھتے ہیں نا میں بڑی ٹینشن میں ہوں، اپنے بارے میں جو بھی یہ سمجھتا ہے اور دوسرے سارے خوشحال ہیں، تو ایسا نہ سوچا کریں۔ بعض دفعہ سامنے والے کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نا، آپ کا یار میں پہلے زیادہ صحیح تھا یہ والی، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کیا ٹینشن ہے اور وہ کس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہو، تو جو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں اور ساری پریشانیاں ختم کر دیں تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت پیدا ہوگی، نافرمان بن جائیں گے۔ اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتا چلا
کہ پیٹ بھر کے شکر ادا، پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل، خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے. سمجھتے ہو بات؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں، لیکن حدیث میں ہمیں اس سے منع کیا. اللہ سے یہ دعا مانگو، اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں. ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری. داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا، بڑی بہادری دکھائی، تو ٹینشن میں زندگی گزاری. ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی، جہاد کی، میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے. تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے آپ. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئی؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت، خلافت. تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جائے. پہلے آپ عبادت گزار تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا ہے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی. کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا. اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے، ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے. اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے. روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں کھا رہے آپ، تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے. بھائی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان، اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا. تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا. علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی، پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے، روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ اب یوز ٹو ہو گئے نا، عادی ہو گئے آپ. تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی، جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ، باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے. لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو. ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا، پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا عادت، 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایک دن رکھنا، پھر ایک دن چھوڑنا، پھر اگلے دن رکھنا، پھر اگلے دن، روٹین میں نہیں آتی یہ چیز. جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام. ایک دن روزہ ایک، اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی. تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد اور آپ کی آل، آپ کا خاندان، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں فائدہ اٹھاتا ہے نا، اس سے ان کی بھی عزت ہوتی ہے، بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. خالی پیٹ رہ کے مسائل میں گھرے ہوئے تو بہت ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، خوش و خرم زندگی گزار کے بھی مجھے یاد کریں. ایسے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں. یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں، اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کر. وجہ کیا ہے؟ ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں نا، غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے، میں چاہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟
بھیکاری تھوڑی سمجھو گے. تو انسان کے سامنے تو بھیکاری نہ بنے, لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھیکاری ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے, حدیث میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں. حالانکہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دیا نا تو بہت مال سے نوازا, ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے, مال بھی دے دیا اللہ نے ان کو. تو اب سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جھولی میں نا, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا میں, اس کو بیچوں گا مارکیٹ میں جا کے, یا اس سے درہم بناؤں گا, دینار بناؤں گا. اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب ہم نے تو آپ کو مستغنی کر دیا, اس سے اتنی دولت دے دی, اب آپ ایسے جمع کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں. کوئی اور یہ بھیک دے رہا ہوتا نا, نہیں ہے بھائی, رکھا اپنے پاس. جیسے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا نے کہا نا کہ یہ ہدیے ودیے لے لو اور اب چپ کر کے بیٹھ جائیں, مجھے دوبارہ تبلیغ نہ کرنا. سلیمان علیہ السلام نے سارے گفٹ واپس کیے, کیونکہ انسان کی طرف سے آئے تھے نا. بادشاہ کو گفٹ مل رہا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے بطور رشوت کے. ملکہ سبا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مجھے تبلیغ کی کوشش نہ کریں, پیسے چاہیے یہ لیں, ٹھیک ہے نا. بے یار کیا ہو گیا, آپ لوگ یہاں کچھ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ, جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ بیان بس بہت لمبا ہو گیا, ختم کر رہا ہوں بیان. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا, ہدہد نے آ کے بتایا اتنی بڑی حکومت ہے, سورج کو سجدہ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. ان شارٹ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انہ من سلیمان, سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. وہ ایک دم ڈر گئی, بھائی یہ کون سا انداز ہے بھائی, یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہو تو اس اسٹائل میں بات کرے گا نا. بھائی کمزور آدمی تو پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا, پھر ایکچولی کہے گا ایکچولی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا. ایکچولی جیسے ہم امریکہ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کریں گے, سر پلیز آپ دیکھیے تھوڑا سا بجٹ ہمارے لیے بھی کچھ رکھیں, ایکچولی ہمارے یہاں غربت بہت ہے, ہم بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے نا. لیکن انسان کا پاور ہوتی ہے پھر اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. جیسے وہ ایک آدمی نے کسی کو چاقو دکھایا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال لے, اس نے بندوق نکال لی. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب اب تیری جیب میں جو کچھ ہے. اور اگر بندوق جیب میں نہ ہوتی تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, ایکچولی دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, میرا ابھی موبائل میں نے خریدا, یہ لمبی چوڑی بات کر رہا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے تو ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, لیکن سلیمان علیہ السلام جتنی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, وہ اتونی, آ جاؤ, مسلمین, فرما بردار بن کے, تمیز سے. باقی ڈسکس ہم کھانے پہ کریں گے, ڈنر پہ ہم بات چیت کریں گے کہ میں نے آپ کو بلایا کس سلسلے میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ سورج کی عبادت چھوڑ دو, توحید پہ آ جاؤ. مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اسی کام کے لیے, اسی سلسلے میں نے آپ کو بلایا تھا, سمجھتے ہو. تو ملکہ سبا کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب انداز ہے ان کا. تو ملکہ سبا نے کیا سوچا کہ شاید ان کو پیسوں کی لالچ والچ ہو, تو میں اتنے قیمتی گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں کہ دوبارہ اس قسم کا لیٹر نہیں بھیجیں. جیسے کراچی میں جب بھتہ خوری چل رہی تھی نا, تو کسی بدماش کا دکان پہ فون آتا تھا, اتنے پیسے لے کے فلاں جگہ پہنچ جا. وہ پہنچ جاتا تھا بیچارہ تھیلا لے کے, سر یہ ہے آئندہ میں خود ہی پہنچا دیا کروں گا, آپ فون کرنے کی زحمت نہ فرمائیں. تو ملکہ سبا یہ سمجھی کہ شاید یہ بھی معاذ اللہ لالچی ہیں, ان کو پیسے ویسے چاہیے. تو جب وہ آئے نا ہدیے ودیے کروڑوں روپے کے ہدیے لے کر, تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں ایوب علیہ السلام کی طرح سارے ہدیے جمع کر لیے, لاؤ بھائی شاباش بھائی, گودام بھرے بھائی, چل گودام کا دروازہ کھول, مال لوڈ کر. ایوب علیہ السلام تو یہی کر رہے تھے نا کہ وہ چادر میں ساری ٹڈیاں جتنی بھی گری ہیں کہ ایک بھی نہ رہ جائے, ساری جمع کرو, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. تو سلیمان علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے نا کہ بھائی سارا مال جمع کرو, نہ کیونکہ وہ انسان کی طرف سے تھا نا, اور بادشاہ کی طرف سے تھا, ایک ملکہ کی طرف سے اپنی دھونس جمانے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں بھائی سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کیا کہے, ارجع الیہم, کہا کہ فلن اتمدوننی بمال, پیسے دینا کہ میری مدد کرنا چاہتے ہو, فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ تم سے بہتر, میں تمہارے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں. دیکھو انسان جب انسان سے بات کرے تو اس اسٹائل میں بات کرے, بڑوں سے نہ شروع کر دیں, ابا سے کہیں ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, ابا میں آپ کے ٹکڑوں کا, چھوٹوں کی اپنے جیسوں سے. جو محبت سے گفٹ دے رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو دھونس جمانے کے لیے دے رہا ہوں نا, تو خریدنے کے لیے آپ کو, اس کے ساتھ یہی اسٹائل ہونا چاہیے. ابے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, تمہارے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہے, سمجھتے ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا, ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہاری نعمتوں سے بہت زیادہ
بل انتم بہدیتکم تفرحون، اصل بات یہ ہے کہ تم اترا رہے ہو، دھونس جمانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں اتنا ہمارے پاس ہے، شو بازی میں آئے ہوئے ہو۔ پھر کہنے لگے یرجع الیہم، قاصد سے کہا واپس چلا جا آرام سے، اور اب خط نہیں آئے گا، اب خط نہیں آئے گا۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَالَ لَهُمْ بِهَا، اب لشکر آئے گا اور ایسا لشکر لے کے ملک سبا پہ حملہ کروں گا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، سب کو رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا میں۔ وہ ڈر گئی بھائی یہ پیسوں کی لالچی نہیں ہے۔ تو یہ جو انداز سلیمان علیہ السلام کا تھا یہ تکبر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استغنا، کہ مخلوق کے سامنے بھکاری پن نہیں دکھانا۔ اور ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں جو دے رہی تھی ملکہ سبا نہیں دے رہی تھی، وہ کون دے رہا تھا؟ وہ آسمان سے گر رہی تھی اللہ کی طرف سے، تو ساری جمع کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا؟ ہم نے تو بہت دولت دی آپ کو۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں، جتنا دے میں بھکاری ہوں۔ اب بھکاری کو آپ پیسے نکال نکال کے دیتا رہو نا، 6 مہینے کھڑا رہے گا، جائے گا نہیں وہاں سے، بلکہ جتنا دو گے نا کہے گا اور دے دو۔ تو اللہ کو مخلوق، ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے، تو اللہ کے سامنے یہ کہ میں کیا بھائی، جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا تمہیں تو اور دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بچیوں کو پانی پلایا کنویں پہ، مسافر تھے، کوئی قسم فرسی کی حالت میں تھے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی ملازمت، تو 2 لڑکیوں کو پانی پلایا۔ تو اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ اگر ان میں تھوڑی سی حیا ہوئی، غیرت ہوئی، تو ہو سکتا ہے یہ اپنے والد سے بتائیں اور والد مجھے اس کی اجرت دے دیں، پیسے دے دیں۔ بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ابا میرے لیے کوئی پیسوں کا اجرت دے دینا کہ تم نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے۔ امکان تھا نا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جا کے ان لڑکیوں سے کہہ دیتے دیکھو میں مسافر ہوں، میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہے، تو تم نے بتایا تمہارے ابا بوڑھے ہیں، تو ابا سے جا کے بولو کہ کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کا انتظام ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا بولو نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ میسج جاتا کہ لیبل خدمت کا ہے مگر اس کے پیچھے اپنا مفاد ہے۔ 2 پوائنٹ ہیں، بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا ان لڑکیوں کے ابا سے ملے، بعد میں جا کے ابا نے کہا کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ، یہ خدمت آپ کرو گے، اس کے بدلے میں میری بیٹی آپ کے نکاح میں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ بولو نا، سیدھا صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا مہر یہ کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا، لیکن آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آپ کو دینی ہے، یہی مہر ہے۔ یہاں خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں اور وہاں خدمت کی ہے تو 1 روپیہ نہیں مانگ رہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرق یہ ہے کہ وہاں خدمت میں ظاہر یہ تھا، لیبل جو لگا ہوا تھا خدمت برائے خدمت کا لیبل تھا، کیونکہ جب دیکھا کہ 2 بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا اور ان کے پاس جا کے پوچھنے لگے ما خطبکما، بھائی رش لگا ہوا ہے، لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا بوڑھا باپ ہے، وہ آ نہیں سکتا اور مردوں کے رش میں ہم جا نہیں سکتے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے میرے روٹی کا انتظام کر دو تو میں ڈول بھر کے دے دیتا ہوں، وہاں یہ نہیں کہا، وہاں خدمت ہو رہی ہے اور لیبل بھی خدمت برائے خدمت کا۔ یہ شو کیا جا رہا ہے کہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے، اور حقیقت میں یہی تھا، مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے، تمہارا نمبر تو 6 گھنٹے کے بعد آئے گا، کوئی بات نہیں، میں خدمت کر دیتا ہوں، میں لا کے تمہیں ڈول دے دیتا ہوں۔ ڈول سے پانی نکال کے ان کو دے دیا، جاؤ بھائی اپنے گھر جاؤ۔ تو وہاں چونکہ خدمت کا لیبل خدمت کا تھا، وہاں دل میں یہ لالچ رکھنا جائز نہیں تھا۔ جیسے کہ آج کل لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں کسی بوڑھے کی، مقصد ہوتا ہے کہ کوئی وصیت لکھ کے چلا جائے ہمارے نام، باس کی خدمت ہو رہی ہے لیکن مقصد ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دے، چاپلوسی ہو رہی ہے، اماں کے پاؤں دبائے جا رہے، بیگم کے ساتھ بہت اچھے بن گئے، نیت یہ کہ دوسری شادی کی اجازت دے دے۔ بعض جب مرد دوسری کا ارادہ کرتا ہے نا، بیگم کے ساتھ بہت اچھا سلوک شروع کر دیتا ہے، وہ عورتیں سمجھ جاتی ہیں اس کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ تو یہ بھی خیانت ہے ایک قسم کی کہ آپ لیبل خدمت کا لگا رہے ہو اور دل میں آپ کے کیا ہے، مقصد کچھ اور ہے، یہ خیانت ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لیبل چونکہ خدمت کا لگایا تھا، اس لیے ان سے نہ روٹی کا مطالبہ کیا، نہ یہ کہا کہ میں مسافر ہوں میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے رہائش کا، کچھ ایک حاجت بھی ذکر نہیں کی۔ لیکن کیا پیغمبروں کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے، کیسے فطرت پر ہوتے ہیں،
دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی, ایک طمع پیدا ہوئی کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کو خود ہی خیال آ جائے کہ بھائی ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے تو اس سے ہم حال احوال تو پوچھیں, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کدھر رہتے ہو. وہ لڑکیاں چلو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھیں گی, جب وہ گھر جا کے بتائیں گی تو ابا پوچھیں گے بھائی روزانہ تو 6 گھنٹے لگتے ہیں, آج اتنی جلدی کیسے آ گئی. تو ابا کو بتائیں گی ایک نوجوان نے خدمت کی ہے, تو ہو سکتا ہے ابا کے دل میں خیال آئے کہ بھائی اس نوجوان کو بلاؤ, اس کا انٹرویو لینا ہے ہم نے, یا اس کو کچھ پیسے دینے ہیں. یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ کے دماغ میں پیدا ہونا شروع ہوئی, مگر ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے. مگر اب یہ بھی نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ سے بھی نہ کہیں, نہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میرے دل میں یہ خیال تو آ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے بلائیں, ان کے والد صاحب کوئی پیسے ویسے دے دیں مجھے, اس کی اجرت دے دیں تاکہ میرے لیے 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے, ٹھکانہ مل جائے. تو اے اللہ میں ان سے تو نہیں کہہ رہا, کیونکہ پھر ان کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ اس خدمت کے پیچھے معاذ اللہ لالچ تھی, جبکہ میری خدمت کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھی. لیکن اگر جو میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے نا, تو اس خیال کو حقیقت میں اگر تبدیل کر دے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تبھی دعا مانگی. ثم تولا الی الظل, قرآن کہتا ہے درخت کے سائے کے نیچے آئے اور اللہ سے دعا مانگ. جب بچیوں کو پانی پلایا نا لڑکیوں کو, تو فوراً درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو نے اگر میری طرف کسی خیر کے نازل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس کا فقیر ہوں, محتاج ہوں, اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے نا, کیا زبردست بلاغت ہے قرآن کی, اور پیغمبر کیسے اعتدال پر ہوتے ہیں. اللہ سے مستغنین, آپ نے بھی اگر کسی کی خدمت کی نا اور آپ کو یہ خیال آ جائے کہ شاید پیسے دے دے اور آپ محتاج بھی ہو, اس سے نہیں مانگو, مگر اللہ سے کہہ سکتے, اللہ سے آپ ضرور کہو, اللہ سے تھوڑی مستغنی ہے. تو اللہ نے آپ کی دعا ایسی قبول کی کہ ان کے والد نے تو کہا تھا, بچیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو ہم اجرت دینا چاہتے ہیں. والد بھی یہی چاہتے تھے ان کو اس کے پیسے دیں, غیرت مند تھے نا بھئی, ایک نے خدمت کی اگرچہ بغیر اجرت کی ہے, لیکن ہم بغیر اجرت کے خدمت نہیں لیتے, ہم معاوضہ دیتے ہیں. یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور جو بے شرم ہوتے ہیں ایک نمبر کے, وہ مزدوروں سے ڈبل کام لیتے ہیں اور پیسے جو اس کی اصل بنتی ہے نا وہ بھی کم وقت 2 مہینے ڈیلے کر دیتے ہیں. ایسے بھی مارکیٹ میں آپ کو بے شرم ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے وہ فری کی خدمت کے بھی کہہ رہے نہیں, فری میں نہیں بلکہ اس کا معاوضہ دوں گا. اور یہاں پہلے بتاتے ہیں تمہاری یہ دہاڑی ہے, کام اس سے زیادہ لیتے ہیں اور ٹائم پہ اجرت نہیں دیتے. تو یہ غیرت کے بالکل الٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اب بتاؤ کون سا اچھا ہے, بے غیرت بننا اچھا ہے یا غیرت والا بننا اچھا ہے؟ جب غیرت والے بنو گے نا تو اللہ کے وہ معاملات ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور ان کے سسر کے ساتھ ہوئے. پھر غیب سے اللہ کی مددیں ایسے ہوتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں, ان لڑکیوں نے کہا کہ بھائی ہمارے والد آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. اور وہ اجرت جب پورا انٹرویو ہوا تو حضرت وہ جو انہوں نے تو کہا میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. پورا گھر کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی, شادی بھی ہو گئی, ملازمت بھی مل گئی, بھی بکریاں چرانی ہے, کھانے پینے کا بھی انتظام, بیگم بھی مل گئی, مسافر کو اور کیا چاہیے بھائی, سارے انتظامات ہو گئے. کیوں؟ دعا بڑی تگڑی مانگی تھی. تو میری بھی یہ عادت ہے, مجھے بھی کبھی کہیں کچھ ایسا امید ہو نا کسی بھی معاملے میں تو میں یہ دعا لازمی پڑھتا ہوں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو یاد کر لیں, کہیں آپ کو امید ہو نا کہیں سے کچھ ملنے والا ہے آپ کو, تو آپ اور اس سے کہنا نہ چاہ رہے ہو آپ, تو پھر اس سے نہ کہیں, لیکن اللہ سے, اے اللہ اگر اس کے دل میں خود ہی خیال آ جائے تو میں تیری رحمت کا بہرحال محتاج. تو بات کو سمیٹتا ہوں یار, کہاں سے کہاں چلے گئے. آج تو میں نے مختصر بیان کرنا تھا, بہت ہی لمبا ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ شکر گزار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں, جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے نا. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تو نعمتیں دے مگر تکبر نہ ہو. تو قوم عاد اور قوم سمود کا مسئلہ کیا تھا؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے اور قد لمبے لمبے, صحتیں بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی, تو ان کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. تو اللہ نے ان دونوں قوموں کو جو ہلاک کیا بہت ہلکی چیز سے, آواز سے ہلاک انسان آرام سے ہوتا نہیں, بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں, بہت بڑا دھماکہ ہوگا تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتے کو حکم دیا, زور سے چیخ مارے اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں. آواز ہلکی چیز ہے. تو اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اپنے قد کاٹ پہ ناز کرتے ہو نا, تم ہمارے فرشتے کی آواز کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے جو اتنی ہلکی چیز ہے. اور قوم عاد کو تباہ کیا ہوا سے. ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے, ہوا بھی بہت طوفانی چلے گی تو پھر بھی مرتے نہیں ہیں لوگ اتنے آرام سے.
لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد پر 7 دن اور 8 راتیں جو ہوا مسلط کی ہے، اس 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن جو ہوا مسلط کی ہے، تو فطر القوم فیہا سرعا، اے مخاطب اگر تو اس منظر کو دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا، سرعا عربی میں کہتے ہیں جو پہلوان جس کو پچھاڑا گیا ہو رنگ میں، پہلوان کو گرانا آسان کام نہیں ہوتا، اس کو اٹھا کے پٹکا جاتا ہے، اسی جیسا پہلوان۔ تو اللہ کہتے ہیں تو اس قوم کو اگر اس منظر کو دیکھتا نا، 8ویں دن جو ان کی حالت ہوئی ہے، 8ویں دن کا جب سورج غروب ہوا ہے، تو اے مخاطب اگر تو وہاں کھڑے ہو کر اس قوم کو دیکھتا، اب پہلوان ہیں جن کو اٹھا کے پٹخا دکھ گیا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، باغات ہوتے ہیں، اور ان کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو تنے کیسے زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے قداور لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں دے، کوئی اوقات نہیں، ہوا ہمارا بیڑا غرق کر سکتی ہے، پانی بیڑا غرق، پتنگوں کی طرح پانی میں بہتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے بھائی یہ روڈ لائنر بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور زبان سے بھی کبھی ایسے جملے نہ نکالا کرو۔ تو جب تک تواضع نہیں ہوگی، انسان اللہ کو نہیں مانتا، حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ جو لوگ عورت پہ ظلم کرتے ہیں نا گھر میں بیوی پہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کمزور ہوتی ہے۔ اکثر میں نے 2 عورتوں پہ ظلم کے کیس آئے ہیں نا، یہ وہ آئے ہیں جہاں لڑکی کے بھائی اسٹرانگ نہ ہو، لڑکی کا باپ مضبوط نہ ہو۔ آپ کسی مضبوط آدمی کی بیٹی سے شادی کرو، پھر ظلم کر کے دیکھو، نہیں کرتے، بڑے تمیز سے حقوق ادا کر رہے۔ میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں نا، عورتوں پہ ظلم کے جو کیس میرے پاس آتے ہیں ان میں 99% وہ عورتیں جن کے شوہر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے مضبوط بھائیوں کی یا مضبوط باپ کی سپورٹ نہیں ہوتی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکی کے بھائی اور باپ ہوتے ہیں نا تو پھر شوہر حقوق ادا کرتا ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، جب متحدہ کا بڑا زور تھا نا ایک زمانے میں، کراچی میں متحدہ، وہی ہر جگہ متحدہ، تو وہ اپنی بیگم کے واقعہ سنا رہا ہے، یار یہ میرے کیا ہے، یوں کیا ہے، خودکشی کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، بہت ہی زیادہ جب ظلم کی داستان۔ تو میں نے کہا یار اگر واقعی ایسا ہے، مجھے نہیں پتا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں، تو پھر تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس نے کہا متحدہ لڑکی کے بھائی متحدہ کے 90 پہ بیٹھتے ہیں۔ میں نے صبر کرو بھائی، لڑکی کے بھائی، اس نے کہا کہاں کے ہیں؟ 90 میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ میں نے کہا پھر صبر کے علاوہ کوئی آپشن؟ تو عورت مضبوط ہے تو میاں کا جنازہ نکال دیتی ہے، آدمی مضبوط ہے تو بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ تو یہ چل رہا ہے، 99% ایسا ہی ہو رہا ہے۔ عزت دار آدمی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں عورت کمزور ہو مگر وہ خدا کے خوف سے اس کا حق ادا کرے، اور یہ جب ہے جب آپ میں تکبر نہیں ہوگا۔ آپ کہو گے بھائی اس کو عورت اللہ نے بنایا، مجھے مرد اللہ نے بنایا، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں اس کمزور پہ ظلم کروں، اور نہ صرف یہ کہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ جس نے مجھے بھیک میں یہ نعمتیں دی ہیں وہ یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھا بڑا تکبر کیا کرتے تھے، ایسی بیماری ہوئی نا کہ روتے رہتے ہیں سارا دن اور استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر۔ تو اس لیے بھائی نہ کبھی زبان سے ایسا بڑا جملہ نکالے انسان، اور نہ کبھی اپنے سے کمزور کو اپنے سے کمتر سمجھے، اور یہ استحضار رکھے۔ استحضار کہتے ہیں ہر وقت ذہن میں یہ بات حاضر رکھنا۔ اس کو استحضار کا لفظ تھوڑا آج کل مشکل ہے نا، بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ہر وقت دماغ میں یہ چیز رکھنا کہ یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے، اور اسے چھیننے کی طاقت بھی ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دی ہیں بلکہ یہ چھین بھی سکتا ہے، تو کسی بھی وقت چھین سکتا ہے۔ تو یہ چیز جس میں پیدا ہو گئی وہ انشاءاللہ لا مذہب نہیں بنے گا، وہ خدا کا باغی نہیں بنے گا، اور جس میں یہ صفت پیدا نہیں ہوئی وہ متکبر بنے گا، اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ خدا کے قریب جانے کے بجائے خدا سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں اور قرآن کریم دیا، یعنی سورہ فاتحہ اور باقی قرآن کریم دیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اب آپ کی نظر ان دنیا داروں کی طرف نہ جائے کہ ان کو اللہ نے کیسا مال و دولت دیا، اب آپ کی نظر ان کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اور علم دین، یعنی دین پہ چلنے کی توفیق مل جانا اور دین کا علم آ جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی توجہ اس نعمت کے بعد دنیا کی زیب و زینت کی طرف جا کے حسرت کرنا یہ اب بنتا نہیں ہے۔
دیکھو اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کمانا منع ہے، اللہ میاں نے یہ کہا کہ جب آپ کو اتنی بڑی نعمت مل گئی تو اب کسی اور کے پیسے کو دیکھ کے پریشان ہونا، دولت کو دیکھ کے حسرت ہونا، کاش میرے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا، تو یہ جب حسرت کرنا بنتا تھا جب آپ کے پاس اس سے چھوٹی نعمت ہوتی. جب آپ کو اس سے بڑی نعمت ملی ہوئی ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ مرنا یہ انسان پہ سوٹ بولو نہیں کرتا. آپ نے سنا نا بیسے بغیرت والا جو کلپ ہے، غریبوں کو کہ فلاں اتنا دولت مند، فلاں اتنا دولت مند، اس کو دیکھ دیکھ کے غریبوں کو احساس کمتری. تو اصل احساس کمتری اس شخص سے ہونی چاہیے جس کو اللہ نے دین دیا اور دین پر چلنے کی توفیق دی. اسے دیکھ کے آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو، کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. اسے دیکھ کے کوئی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا. کوئی ایسی ایپلیکیشن بھی نہیں ہے جو دیندار بننے کے طریقے بتا رہی ہو. یوٹیوب پہ دیکھو نا جو ایڈ چلتے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں کوئی ایڈ آ رہا ہوتا ہے. ایک آ رہا ہے وہ نائی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ہر کلپ میں آ رہا ہوتا ہے وہ ایڈ. وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں میں اتنی دیر میں کچھ پیسے کما لیتا ہوں. وہ ہے نا مشہور، بھائی آپ لوگ نے نہیں دیکھا کیا؟ میں اس دن وہ ہے کہ اتنی دیر میں کیسے پیسے کماؤ گے؟ ابھی یہ ٹھک 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 $10 آ گئے میرے پاس. تو بہت ساری ایپ ہے، ٹھیک ہے پیسے کمائیں، لیکن کبھی کسی دولت مند کو دیکھ کر رش کرنا، کاش کرنا نا، یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا کسی کا اچھا خوبصورت بنگلہ دیکھا، کاش یار میرے پاس ایسا ہوتا، اس کا مطلب آپ کو ایک عدد دم لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ میں اور حماقت میں گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. فنا ہونے والی چیزوں پہ جو دل لگائے وہ گدھا ہی تو ہے، بلکہ یہ کام تو گدھا بھی نہیں کرتا. تو ہمارے نبی کی غربت دیکھو، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور اللہ کہہ رہے ہیں نبی ہم نے آپ کو چونکہ قرآن دے دیا، اب بنتا نہیں ہے کہ آپ ان کی دولت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں. ہمارے نبی نے تو ویسے بھی نہیں دیکھنا تھا، آپ کی طبیعت میں اللہ نے ویسے ہی دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی. اصل میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. اسی بات کو حدیث میں ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین. ہم جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں، ایک جلن ہوتی ہے نا، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے کوئی قرضہ ورضہ لیا ہوا ہے. آپ لوگ بتاؤ کوئی جلن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار یہ کیا ہے یار، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے پاس، توبہ توبہ یار، تو بہت برا ہو گیا یار. کاش ہوتا یار بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوتا، کاش یہ ہوتا، کاش یوں ہوتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کچھ نہ ہوتا تو یہی ہوتا. کھوتا کہتے ہیں پنجابی میں گدھے کو. تو نبی نے فرمایا کہ حسد سے مراد ہے یہاں رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں انسان چاہتا ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، اسے کیوں ملی. اور رشک کہتے ہیں اس کے پاس رہے لیکن میرے پاس بھی آ جائے. لوگ کہتے ہیں یار مجھے بڑا رشک آتا ہے آپ کو دیکھ کے. مجھے آپ کو دیکھ کے کیا آتا ہے؟ رشک آتا ہے. ایک ہوتا ہے فخر جس کو پراؤڈ کہتے ہیں عربی میں نا، وہ فخر الگ چیز ہے. ایک ہے رشک، یار مزے میں ہے یار تو رشک آتا ہے یار. تو یہ بری چیز نہیں ہے رشک، کیونکہ جب کسی کو انسان نعمتوں میں دیتا ہے اس پہ رشک آتا ہے. تو کیا مطلب؟ دل چاہتا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا. اٹ از کالڈ رشک. تو اس حدیث میں رشک کو مبالغتاً حسد کہا گیا، یعنی اتنا بڑھا ہوا رشک گویا کہ دیکھنے میں حسد لگے. حقیقت میں حسد مراد نہیں ہے، کیونکہ حسد تو بری چیز ہے نا. تو نبی نے فرمایا رشک 2 بندوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں. بے وقوفی ہے کسی اور پہ رشک کرنا. صرف 2 قسم کے طبقے پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا. اس کے علاوہ کسی پہ رشک کرنا کہ یار اس کا اتنا بڑا بنگلہ، اتنا بڑا اس کا جناب 4 استغفر اللہ، یعنی اس کا بحریہ ٹاؤن میں اتنا بڑا گھر، 4 بیویاں کہنے لگا تھا لیکن نہیں کہہ رہا میں. تو اس کے یہ اور یوں اس طرح کی چیزیں جو ہو رہا ہے، اس کے کپڑے دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو یار. تو نبی نے فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو رشک آنا چاہیے کہ وہ واقعی آپ سے بہت آگے نکل گئے. گاڑی بنگلے والا تھوڑے دن میں کہاں جانے والا ہے؟ قبرستان میں مرے گا. جو بلڈر ہے نا، جس نے گھر بنا کے بیچا، جس کا بزنس یہ ہے، آپ جس نے گھر خریدا اس پہ رش کر رہے ہو. حالانکہ جو بلڈر ہے نا جس نے ہول سیل کے حساب سے ڈیفنس کے بنگلے بیچے ہیں، تھوڑے دن میں وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا، پھٹے پہ کیا ہوگا؟ وہ بھی لیٹا ہوا ہوگا. اور اس کی اولادیں جھگڑا کر رہی ہوں گی کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے. اور یہ نہیں پتا ہوگا کل ہم نے بھی اسی پھٹے پہ لیٹنا ہے اور کل ہمارے بچے بھی وہی کر رہے ہوں گے جو ہم اب کر رہے. تھوڑے دن میں پھٹے پہ لیٹنے میں ٹائم نہیں لگتا. ایک پھٹا نا گھر میں لا کے رکھ لو اور لیٹا کرو روزانہ، اس پہ لیٹا کرو روزانہ. ایک پھٹا گھر میں لا کے رکھ لو. اچھا اللہ کی قدرت ہے میں گدے پہ نہیں سوتا، پھٹے پہ ہی سوتا ہوں. مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی. ہمارے گھر میں گدے ہیں لیکن میں سوتا پھٹے پہ ہی ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو ابھی سے پھٹے کا عادی بنایا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، تاکہ جب سچی مچی کے پٹھے پہ لیٹے تو کم از کم کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو. یہ تو وہی ہے جس میں ہم روزانہ سویا کرتے تھے. ڈر گئے آپ لوگ، مجھے لگ رہا ہے زیادہ ڈر گئے. خیر، ڈرو یا نہیں ڈرو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سمتا. ہنس کے گلے لگاؤ یا رو کے گلے لگاؤ، تم لگاؤ نہ لگاؤ، موت کراچی کے کھمبوں کی طرح ہے. کوئی قریب آتا ہے تو کھمبا بارش کے دنوں میں خود بڑھ کے گلے ملتا ہے اس سے. کھمبا کراچی کا خود پیچھے بھاگتا ہے کرنٹ لگانے کے لیے. تو اسی طرح میرے بھائی، اینما تکونو یدرککم الموت، اللہ کہتے ہیں جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارے پیچھے پیچھے خود آئے گی. وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بالکل درست ہے. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جو موت کا فرشتہ ہے نا، وہ انسانی شکل میں آیا اور ایک بندے کو گھور گھور کے دیکھنے لگا. وہ بندہ حیران، یہ مجھے اتنا گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے. خیر مجلس ختم ہوئی تو سلیمان علیہ السلام سے اس بندے نے پوچھا یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا موت کا فرشتہ تھا، تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس بندے نے کہا بیٹا میرا ٹائم لگتا ہے آگے. تو اس بندے نے کہا سلیمان علیہ السلام سے ہوائیں آپ کے تابع ہیں، آپ مجھے یہاں سے اٹھا کے نا ہندوستان پہنچا دیں، ہند کی سرزمین دور پہنچا دیں تاکہ میں بچ جاؤں. پہنچا دیا، ہوا کو حکم دیا چل بھائی. کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ اس کا وہاں ہندوستان میں انا للہ ہو گیا. پھر موت کے فرشتے سے پوچھا کہ تو اس کو گھور کیوں رہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے، اللہ نبی نے مجھے کہا تھا فلاں بجے نا اس کی روح تو نے انڈیا سے ہندوستان سے قبض کرنی ہے. تو میں حیران تھا، وہ اس میں تو تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا، یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہے؟ تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے، یہ تو تیز رفتار گھوڑے میں بھی جائے تو ہندوستان نہیں پہنچ سکتا، تو یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور اللہ بھی غلط نہیں کہہ سکتا. تو جب میں ہندوستان فلاں مقام پہ گیا تو بندہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، تو میں حیران تھا. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ میں نے ہوا کو حکم دیا اٹھا کے وہاں پہنچا. تو میرے بھائی بعض دفعہ انسان جو بچنے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے وہی تدبیریں اس کی موت کا سبب بنتی. ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ اس بیماری میں مر نہ جائیں، اس نے غلطی سے ایسا ٹیکا لگا دیا کہ اسی سے مر گئے. ہوتا ہے نا ایسے. تو موت سے بھاگ نہیں سکتے، تو موت سے دوستی کرنی پڑے گی. موت سے دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل سے موت کا خوف نکل جائے، وہ تو نیچرل ہے. موت کا خوف ہونا یہ ایک نیچرل چیز ہے. حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا؟ اس نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ نے زوردار تھپڑ لگائے اس کی آنکھ نکل کے باہر گر گئی. اللہ کو جا کے اس نے کہا کہ اللہ میں کس بندے کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے؟ ایسے جلالی تھے نا وہ، تو اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا. تو طبعی چیزوں کا خوف جو ہے نا، یہ جو موت ہے یہ طبعی چیز ہے، جب بھی آتی ہے انسان ڈرتا ہے. اس میں کوئی نیک یا بزرگ ہونے سے تعلق نہیں ہے، یہ نیچرل ہے. بعض لوگ خام خواہ میں فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بم سے نہیں ڈرتے. بھائی تو ہم تو ڈرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. یہاں کہیں اگر اطلاع ملی نا بم رکھا ہوا ہے، سب سے پہلے میں یہ رکھ کے میں بھاگوں گا باہر، یہ بتا دوں میں آپ سے. اللہ نہ کرے. ویسے تو یہاں تلاشی ہوتی ہے اور کیمرے ویمرے بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی تقویٰ للہیت نہیں ہے کہ حضرت جی زلزلہ آیا حضرت پھر بھی کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے ہیں. مرے گا سب کو مروائے گا ایسا حضرت. بم رکھا ہوا ہے ڈر نہیں رہے، تو یہ خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی، دوسرے بھی پھٹیں گے اس کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، اللہ میاں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ لاٹھی زمین پہ پھینکو. موسیٰ کو علیہ السلام کو پتا تھا یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ غلط بات نہیں کہہ سکتا اور اللہ مجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. جب لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے فرار ہوئے، بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اتنے خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ میاں کہہ سکتے تھے اے موسیٰ میں نے سانپ بنایا ہے نا اس کو، تو اس سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کیا کہتے اے اللہ تو وہ باقی سانپ بھی تو نہیں بنائے ہیں جتنے دنیا میں سانپ ہے. سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا. تو مجھے ڈر لگ گیا، میں فرار ہو گیا. پھر اللہ نے وحی نازل کی یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس پلٹ، خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی، ڈر کے بھاگ مت بلکہ سانپ کو پکڑ لے، جیسے ہی پکڑے گا ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ بھی اللہ نے تسلی دی، کیونکہ اللہ اگر کہتے نا ایسے پکڑ لے اس کو، پھر موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سانپ کو پکڑوا رہا ہے مجھ سے. تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ جیسے ہی ہاتھ لگائے گا یہ سانپ دوبارہ کیا بن جائے گا؟ لاٹھی بن جائے گا، لاٹھی بن جائے گی. تو یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں. دینداری کا، تقویٰ کا یہ معیار نہیں ہے کہ ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. دینداری کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ آپ سے کبیرہ گناہ چھوٹ جائے بس، اور اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ فرائض و واجبات آپ سے پورے ہو جائیں. باقی ڈرنا، بہادر ہونا، اس کا انسان کی نیچر سے بھی بڑا گہرا تعلق. جو دل کے مضبوط ہوتے ہیں بے دین ہو کے بھی بہادر ہوتے ہیں، جو دل کے کمزور ہوتے ہیں دیندار ہو کے بھی بزدل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے بزرگ گزرے ہیں
بڑے بڑے بزرگ تھے لیکن ان میں خوف تھا. کیوں؟ دل کیا تھا ان کا؟ کمزور تھا. یہ قدرتی طور پہ بعض لوگوں کا دل کمزور ہوتا ہے, اعصاب کمزور ہوتے ہیں, بچوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے, بوڑھوں کو ڈر زیادہ لگتا ہے, کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں میں دین نہیں ہے. کلپ بھیج رہے ہوتے ہیں نا لوگ, زلزلہ آ رہا ہے اور امام صاحب جناب کھڑے ہوئے ڈرے ہی نہیں. تو یہ امام صاحب نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. یہ خود بھی مریں گے اور پبلک کو بھی مروائیں گے. خدا نہ خواستہ ذرا سا بھی کوئی ہل ول ہو نا, فوراً خود بھی بھاگنا, اور میں تو پتلی گلی سے یہاں سے نکلوں گا. اگر اللہ نہ کرے ہمارے یہاں زلزلہ آیا, اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچائے, لیکن آئے تو خود بھی بھاگو. کوئی اللہ پہ ایسا توکل کرنا کہ نہیں جی اللہ بچائے گا, اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا. اللہ نے کہا زلزلہ آئے گا تو خود بھاگ, خود بچ گیا تو بچا لوں گا ورنہ نہیں بچاؤں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز میں تمہیں سانپ نظر آئے, تو اب جو صوفی قسم کے لوگ ہیں نا, جاہل صوفی, وہ کیا کریں گے؟ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے, اگر سانپ نظر آ گیا, میں اللہ کی طرف توجہ ہے, میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں, تو اللہ مجھے سانپ سے بچائے گا. اللہ میاں نے کوئی نہیں کہا کہ سانپ سے بچاؤں گا میں. حدیث میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جب تمہیں نماز میں سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ سانپ پکڑو, سانپ کو مارو جا کے. نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے, لیکن سانپ کو مارنا پڑے گا, کیونکہ سانپ کے چکر میں نماز تو ویسے ہی ٹوٹے گی آپ کی. نہیں مارا نا, اور بھی بہت کچھ ٹوٹے گی, وضو بھی ٹوٹے گا ساتھ ساتھ, نماز بھی ٹوٹے گی, اور سانپ کو اگر نہیں مارا نا, جب وہ قریب آئے گا تو نماز بھی ٹوٹے گی, ساتھ میں وضو بھی ٹوٹے گا. سانپ کا نہیں, آپ کا وضو ٹوٹے گا. آپ سمجھ رہے, سانپ کا ٹوٹے گا. خیر آگے چلتے ہیں ہم. تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے. ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے نا کہ آپ اگر یہ سوچو کہ کاش میں ایسا ہوتا, تو یہ سوچنا بنتا ہے. وہ 2 کون لوگ ہیں؟ ایک وہ جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو, تو یہ اپنے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ جمع کر رہا ہے. کیونکہ جو کسی گناہ کی بنیاد رکھتا ہے, جب تک دنیا میں گناہ ہوتا رہے گا اس کو فری میں گناہ ملتا رہے گا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, آدم علیہ السلام کے بیٹے نے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوتا رہے گا نا, کچھ نہ کچھ حصہ اس میں قابیل کا بھی ہوگا, کیونکہ اس نے قتل کی دنیا میں بنیاد رکھی ہے. تو ایسے ہی جو نیکی کی بنیاد رکھے گا, جب تک نیکی ہوتی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی نے فرمایا یہ شخص قابل رشک ہے, اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ. میں نہیں کہہ رہا سارے بچوں کو عالم بنا دو, ایک آدھ بچے کو عالم, اب خود تو عمر نکل گئی ہوگی بہت سے لوگوں کی, ایک آدھ بچے کو کیا کرو؟ عالم. لیکن وہ ایک آدھ کو جب بھی ہوگے جب 5-6 ہوں گے تو ایک آدھ کو بناؤ گے نا. ایک ہی آدھ ہی پیدا ہوا ہے تو پھر تو کیا بناؤ گے؟ پھر تو جو مرضی بنانا ہے وہ خود ہی بن جائے گا, آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں. جب پیدا خود ہی ہو گیا تو بن بھی خود ہی کچھ جائے گا. لیکن جب بچے ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, تو پھر ایک کو آپ کاروبار میں لگا دیں, ایک کو آپ عدلیہ میں بھیج دیں, ایک کو فوج میں بھیج دیں, ایک کو بزنس میں, اور ایک کو اللہ بھلا کرے ایجوکیشن میں سائنٹسٹ بنا دیں اس کو, اور ایک کو عالم بنا دیں. سارے شعبے زندہ ہو جائیں گے. جو اور بھی مزید ہیں ابھی, صرف 5-6 نہیں, یعنی ایک کو پھر یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں, پھر ایک کو یہ بنا دیں. جب 4 ہوں گی تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگیں گی. جب ایک ہے تو پھر نہیں ہوتی. خیر دوسری بات, دوسرا نبی نے فرمایا وہ شخص رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, او قال فهو ينفق منه سرا وجهرا. حدیث کے پورے الفاظ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے, مفہوم یاد ہے. نبی نے فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو. کیا دیا ہو؟ پیسہ. کاروبار ہے اس کا, ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ رہا ہے, جاب بہت اچھی ہے, یا تو اس میں پیسہ بہت مل رہا ہے, یا بزنس میں بڑا دبا کے پیسہ کما رہا ہے. اب آپ کہیں گے اچھا آ گیا نا پیسے والا بھی اس میں. وہی فرمایا اتنا پیسہ دیا اور وہ اس سے دن رات خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. رشتہ داروں کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, ماں باپ کو کھلا رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہا ہے, ان کی دعائیں لے رہا ہے, غریبوں پہ خرچ کر کے ان کی دعائیں بول لو نا لے رہا ہے, دینی مدرسوں پہ خرچ کرتا ہے. جتنے علماء دینی مدرسوں سے پیدا ہوں گے, دین کا کام کریں گے, اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا. درخت لگا رہا ہے انہی پیسوں سے. حدیث میں آتا ہے جس نے درخت لگایا اس کے مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. تو پھر غریب کو حسرت ہو, کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی ایسے آخرت کماتا جیسے یہ کما رہا ہے. آج پیسہ دیکھ کے حسرت تو ہوتی ہے, کس بات کی؟ یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میں بھی آئس پیتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا, گٹکے سے جان چھوٹتی اور ہیروئن کے انجیکشن
وہ تو مہنگے ملتے ہیں نا، وہ لگاتا. کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، پان اور نسوار سے جان چھوٹتی اور ڈائریکٹ پیتا. کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، لینڈ کروزر میں گھومتا. کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، خوبصورت لوکیشن پہ 1000 گز کا بنگلہ ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا یار میں غریب تھا، مجھے اتنی حسرت ہوتی تھی، میں جب مالداروں کو دیکھتا تھا نا ان کی بزنس کی باتیں، 1 کروڑ کا تو یہ فائل پکڑ لے، 2 کروڑ کی ادھر پہنا دے. کہہ رہا میں ایسا افسوس یار، ہم جب بیچ رہے ہوتے ہیں 50 روپے کی یہ چینی خرید لے، 55 روپے کی بیچ دے. کہہ رہا میں ایسا حسرت میں آتا تھا یار. تو حسرت ہو اس بات کی نہیں کہ کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے، اس کی یار جو کروڑوں کی فائلوں سے کھیل رہا ہے تو وہ خیر کے کاموں میں خرچ بھی بہت کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر رہا ہے. تو پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، پیسہ جب قابل رشک ہے جب وہ خیر کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تو صرف عیاشی میں لگ رہا ہے، تو بھائی پھر تو حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم ہوں گے، غریب جنت میں زیادہ. مالدار ہوں گے بھی تھوڑے اور جائیں گے بھی دیر سے جنت میں. غریبوں کو اللہ نا لائن میں پہلے لگائے گا جنت میں. ہر جگہ لائن میں پیسے والا آگے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابے بھائی بل جمع کرانے اب تو لوگ آن لائن کرتے ہیں، پہلے جب لائن میں لگے ہوتے تھے نا، بینک مینیجر آتا تھا وہ دیکھتا تھا یار یہ تو ہمارا جو ہے نا اس کا اکاؤنٹ ہے ہمارے پاس، کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اشارہ کرتا تھا سر آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. سر آپ کیا کریں؟ رکشے والے ٹیکسی والے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، انہیں کوئی نہیں، وہ وہیں پر سائڈ مارتے ہیں، ان پہ روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں. وہ ایک آدمی جو ہے نا لائن میں لگے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ گرمی میں بینک میں بل جمع کرانے کے لیے، اتنے میں اچھا کھڑکی کھل نہیں رہی تھی، لوگ تپے ہوئے ہیں غصے میں کہ یار وہ ونڈو کھلے تو ہم بل جمع کرائیں. اتنے میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں نا ایک بندہ آیا بیف کے ساتھ، جیسے ہی آگے جانے لگا لوگوں نے پکڑ کے مارا، بے لائن میں لگ تو کم بخت